الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارے پاس جو موضوع چل رہا ہے وہ تکفیر کے احکام اور مسائل کا موضوع ہے، جو کہ حساس اور اہم ترین موضوعات میں سے۔ گزشتہ کل ہم نے تکفیر کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھی، اور اس کے بعد اس کا جو تاریخی پس منظر ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، اور اس کے بعد سب سے پہلے کن کن گروہوں نے مسلمانوں کی تکفیر کی، اور کیسے یہ فتنہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر پھیلا، اور دور حاضر کے اندر کس انداز میں لوگوں کی تکفیر کی جا رہی ہے، مختلف کتابوں کے ذریعے، مختلف لٹریچر کے ذریعے نوجوانوں کو ابھارا جا رہا ہے حکومتوں کے خلاف، اور وہاں جو ہے وہ امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور نتیجے میں پھر کیا ہے کہ وہ امن سارا جو ملک ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ سوریہ میں مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے ہیں، اور آپ جو ہے یمن کے اندر، مصر کے اندر اور عراق کے اندر جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑی وجہ فتنہ تکفیر ہے۔ فتنہ تکفیر سے ہی ان فتنوں کا آغاز ہوا ہے۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے وہ ایک تو مرتکب کبیرہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ کل ہم نے جو خوارج اور معتزلہ ہیں ان کا کبیرہ گناہ کرنے والوں کے بارے میں جو موقف اور عقیدہ ہے وہ ہم نے پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ۔ آج ہمارے پاس دو موضوع ہیں، ایک تو مرتکب کبیرہ کا اہل سنہ کے ہاں کیا عقیدہ ہے، کہ اہل سنہ کا مرتکب کبیرہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، اس میں کئی مسائل ہم پڑھیں گے، اور دوسرا موضوع ہمارے پاس تکفیر مطلق کے چند قاعدے ہیں۔ تکفیر مطلق کے چند قاعدے ہیں جو ہم پڑھیں گے، تقریباً 3 کے قریب ہم قاعدے پڑھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ گزشتہ نہیں بلکہ کل جو ہے آنے والے کل میں انشاءاللہ ہم تکفیر معین کی شروط اور اس کے قاعدے اور ضابطے پڑھیں گے، جس کے ساتھ ہمارا یہ موضوع انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم موضوع میں آگے داخل ہوں، سوال یہ ہے کہ پرسنل میں مجھے کافی لوگوں نے سوال کیا، جی تدریس کا کیا ہے، اسائنمنٹ لکھنی ہے کہ نہیں لکھنی۔ مجھے بہت غصہ آیا کل، اس وجہ سے میں نے گروپ میں میسج کیا کہ جب آغاز سے آپ لوگوں کو شیڈول آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، اور آپ کو میں نے اس دن کلاس کے اندر بلکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں نے کہا کہ ایل ایم ایس پہ کورس آؤٹ لائن اپلوڈ کر دی گئی ہے، آپ اس میں سے کوئی بھی موضوع لے لیں۔ آپ ماشاءاللہ 5ویں سیمسٹر میں اب آپ کو پہلے سیمسٹر والے بچوں کی طرح بار بار سمجھانا اور مطلب گائیڈ لائن دینا، یہ کوئی مطلب اس کا تقاضا نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں سیمسٹر کے صرف 2 ہفتے باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک آپ میں سے کسی نے تدریس نہیں کروائی، کسی ایک نے بھی تدریس اور پریزنٹیشن نہیں کروائی، اور 2 ہفتے رہ گئے۔ اب بار بار بندہ کہتا بھی اچھا نہیں لگتا، اور نہ کسی نے کہا ہے کہ جی میں تدریس کروانا چاہتا ہوں۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگ جو ہے وہ اس دفعہ تدریس کروانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ میں بار بار نہیں کہوں گا کسی کو کہ تدریس کروائیں یا نہ کروائیں، جب ایک دفعہ اعلان کر دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے، اب آپ لوگوں نے ٹائم لینا ہے، اور خود آپ لوگوں نے تدریس کلاس کے دوران کروانی ہے، اور جو ہی کلاسز کا ٹائم ختم ہو گیا، ہمارا سیمسٹر ختم ہو گیا، الگ سے میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا۔ جس کی تدریس ہو گئی، جس کی نہ ہوئی اس کے 10 نمبر کاٹ لیے جائیں گے، اور کسی قسم کا اس کے اندر جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ پہلا اور آخری حتمی اعلان ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو سب سے پہلے تو اہل سنہ کے ہاں کبیرہ گناہ کی تعریف کیا ہے، سب سے پہلے ہم یہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کا دنیا میں کیا حکم ہے اور آخرت میں کیا حکم ہے۔ اہل سنہ کے ہاں ہم پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے خوارج اور معتزلہ کے ہاں پڑھا۔ تو اہل سنہ کے ہاں عبداللہ ابن عباس اور امام حسن بصری رحمہ اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر وہ گناہ جس کے ذکر کرنے کے بعد آگ، غضب، لعنت یا عذاب وغیرہ کا ذکر ہو، اس کو جو ہے وہ گناہ کبیرہ کہتے ہیں، اور جس کے ذکر کرنے کے بعد کوئی عذاب یا لعنت یا غضب وغیرہ کا ذکر نہ ہو، وہ گناہ صغیرہ ہے۔ بعض کے ہاں کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آگ یا دنیا میں کسی حد کا وعدہ کیا۔ کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے آگ یا دنیا میں کسی حد کا وعدہ کیا ہو، اور بعض نے کہا کہ کبائر سے مراد وہ گناہ ہیں جن پر شریعت نے کبیرہ یا عظیم ہونے کا اطلاق کیا ہو، یا اس پر سخت عقاب یا حد کو بیان کیا ہو، یا اس کی سخت تردید کی ہو۔ یہ تھوڑا
گویا کہ دونوں تعریفات کو جو ہے وہ شامل ہے یہ تیسری تعریف. لیکن اگر آپ غور کریں تو تینوں تعریفات جو ہیں یہ قریب قریب ہیں, تینوں اقوال ہی قریب قریب ہیں, لیکن ان میں زیادہ جو صحیح ہے وہ پہلا قول ہے. اور دوسری بات یہ صحیح ہونے کی وجہ یہ بھی ہے اس کی کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی اور منقول ہے, جو کہ حبر الامہ مفسر القرآن ہے اور صحابی رسول ہیں, لہذا ان کی توجیہ, ان کی تعریف اور ان کا قول مقدم ہوگا دیگر لوگوں کے اقوال پر. تو کبیرہ گناہ وہ گناہ ہوتا ہے جس کے بعد یا جس پر آپ کہہ سکتے ہیں آگ, غضب, لعنت, عذاب وغیرہ کا ذکر, یا یہ سزا سنائی گئی ہو, یا اس کے کرنے والے پہ لعنت کی گئی ہو, اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرایا گیا ہو, یا عذاب علیم کا اس کو جو ہے وہ مستحق ٹھہرایا گیا ہو. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہمارے پاس وہ اہل ایمان, اہل سنہ کے ہاں مرتکب کبیرہ کا دنیا میں کیا ہوگا. دنیاوی حکم سے مراد دنیا میں کیا اسے کافر کہیں گے, اسے فاسق کہیں گے, اسے مومن کہیں گے, کامل ایمان والا سمجھیں گے, یا کیا کہیں. تو اہل سنہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ مسلمان فاسق یا فاسق مسلمان ہے, یعنی اسے مسلمان فاسق کہیں گے یا فاسق مسلمان. گناہ کے سبب وہ دین اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا, البتہ کامل الایمان مومن نہیں. یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے اس کے ایمان میں نقص واقع ہوتا ہے, چونکہ ہم یہ متعدد بار پڑھ چکے ہیں کہ اہل سنہ کے ہاں ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. اہل سنہ کے ہاں ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے, اور جب ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو اس اعتبار سے وہ کامل الایمان نہیں رہتا جب گناہ کرتا ہے. جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کرنے سے اس کے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے. جیسے نیکی کرنے سے, نیک اعمال کرنے سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں, تلاوت کی جاتی, تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن کریم کو چھوڑ دیتا ہے, اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اسی بقدر جو ہے وہ نقص واقع ہوگا. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے صرف ایک دفعہ گناہ کیا تو گناہ کرتے ہی سارا ایمان خارج ہو جائے گا, سارا ایمان اس سے نکل جائے گا. ایسا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث, نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یسنی زانی حین یسنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زانی زنا کرنے والا زنا کرے اور پھر مومن رہے, اور چور چوری کرنے والا جو ہے وہ چوری کرے اور پھر وہ مومن رہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کامل الایمان نہیں رہتا, کامل الایمان نہیں رہتا, بلکہ اس کے ایمان میں بقدر اس کے گناہ کے نقص واقع ہوتا ہے. تو اس وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں مؤمن بایمانہ وفاسق بکبیرۃ, کہ وہ اپنے ایمان کے بقدر مومن کہلائے گا اور اپنے کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق اسے کہا جائے گا, لیکن کافر نہیں کہیں گے, کیونکہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نکلنے سے ایک دم ہی سارا خارج ہو جائے انسان کے دل سے, بلکہ ایمان جو ہے اس کے درجات اور مراتب میں, جیسا کہ آگے ہم ذکر کرتے ہیں. اہل سنہ والجماعہ کی نیابت کرتے ہوئے, اہل سنہ کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے, امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی مرتکب کبیرہ کے بارے میں اس کے بعد کہ جب وہ خوارج اور معتزلہ وغیرہ پہ رد کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ولا نکفر احدا, یہ عقیدہ طحاویہ میں عبارت موجود ہے, فرماتے ہیں ولا نکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله, اور نہیں ہم تکفیر کرتے کسی ایک کی اہل قبلہ میں سے. اہل قبلہ سے مراد جو مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے, دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے بذنب, کسی ایسے گناہ سے, یعنی جو موجب کفر نہ ہو. وگرنہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ کوئی گناہ بھی موجب کفر نہیں, یا کوئی ایسا گناہ نہیں جو تکفیر جس سے تکفیر ہوتی ہے. وہ ایسے گناہ ہیں جن سے تکفیر ہوتی ہے, لیکن یہاں مراد عام گناہ ہے, عملی گناہ. عملی گناہ سے مراد جیسے شراب, جیسے چوری کرنا, زنا کرنا, جھوٹ بولنا وغیرہ, یہ گناہ ہے, یعنی کبیرہ گناہ مراد ہے. وگرنہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں, جیسا کہ شرک ہے, جادو کی بہت قسمیں ہیں, اسی طرح نفاق جو اعتقادی ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو گناہ ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. لیکن یہاں بذنب سے مراد جو موجب کفر نہ ہو, ما لم یستحلہ, جب تک اسے حلال نہ سمجھے, یعنی جب تک کوئی اہل قبلہ میں سے کسی گناہ کو حلال سمجھ کر نہ کرے تب تک ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے. ولا نقول, اور نہ ہم یہ کہتے ہیں, یعنی اس سے انہوں نے رد کیا معتزلہ اور خوارج پر. ولا نکفر احدا من اہل القبلۃ, چونکہ وہ اہل قبلہ کی تکفیر کرتے ہیں,
خوارج اور معتزلہ اہل قبلہ کی تکفیر کرتے ہیں محض گناہ کی وجہ سے، خالی گناہ کرتے ہی وہ تکفیر کر دیتے، کہتے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ معلوم تستحلہ، جب تک وہ حلال نہ کرے، یعنی جب انسان کسی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ کر کرتا ہے اس وقت وہ کافر ہو جاتا ہے بعض علماء کی رائے کے مطابق۔ ولا نقول، اور نہیں ہم کہتے لا یضر مع الایمان ذنب، نہیں نقصان دیتا ایمان کے ساتھ کوئی گناہ، لمن عملہ، جو کرتا ہے اسے۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ اور مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ مرجیہ ارجاء سے ہے، ارجاء کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اعمال ایمان کا حصہ نہیں، اعمال جو ہیں انسان کے یہ ایمان کا حصہ نہیں، لہٰذا جیسے کفر کے ساتھ نیک عمل کا فائدہ کوئی نہیں، ایسے وہ کہتے ہیں ایمان کے ہوتے ہوئے کسی گناہ کا نقصان نہیں۔ یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، مرجیہ ارجاء سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے یہ اعمال عمل کا حصہ نہیں، اعمال جو ہیں ایمان کا حصہ نہیں، یعنی ایمان میں شامل نہیں، لہٰذا جب کوئی تصدیق کر کے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، زبان سے تصدیق اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق کرتا ہے، اب جو ہے وہ عمل نہ بھی کرے تو اس ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ اسے گناہوں کی سزا تو ملے گی، اسے گناہوں کی سزا تو ملے گی، لیکن جیسے کافر عمل کرنے سے اس کو اس کے عمل کا فائدہ نہیں ہوتا، ایسے اگر مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ سے اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ گویا کہ ولیعاذ باللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان اور ایک عام شخص کا ایمان برابر ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ایک عام شخص کا ایمان برابر ہے، چونکہ ان کے ہاں اعمال ایمان کا حصہ نہیں، ایمان ایک ہی چیز ہے اور ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اس وجہ سے تو یہاں آخری جملے میں رد کر رہے ہیں مرجیہ پر، جو کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں سے نہیں، لہذا ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان بڑھنے کے قائل ہیں، ایمان کے کم ہونے کے قائل نہیں، اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لہذا دوبارہ یہاں اس کو مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو کہتے ہیں لا یضر مع الایمان ذنب، نہیں نقصان دیتا ایمان کے ساتھ کوئی گناہ، لمن عملہ، جو اس پر عمل کرے یعنی جو کرے، یہ مرجیہ کا عقیدہ ہے۔ جبکہ اہل سنہ کہتے ہیں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایمان متاثر ہوتا ہے، ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے، لیکن اس قدر نہیں کہ وہ سرے سے انسان کے اندر سے خارج ہو جائے، ایمان بالکل ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان جو ہے اس کے اجزاء ہے۔ تنبیہ، گناہ کو حلال کرنے کی دو صورتیں ہیں، ہم نے کہا کہ اہل قبلہ میں جب تک کوئی گناہ کو حلال نہ سمجھ لے اس وقت تک کافر نہیں، ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے۔ تو گناہ کو حلال کرنے کی دو صورتیں ہیں، پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اسے صرف اپنے لیے حلال سمجھتا ہو، وہ اسے صرف اپنے لیے حلال سمجھتا ہو، دوسروں کے لیے نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اسے اپنے اور دوسروں کے لیے مطلقاً حلال تصور کرے، ایک ہی کو کہا کہ میرے لیے حلال ہے لیکن باقیوں کے لیے وہ حرام سمجھتا ہو، حرمت کا قائل ہو لیکن اپنے لیے حلال سمجھے، اور دوسرا یہ کہ مطلقاً اسے حلال سمجھے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، ہر دو حال میں وہ کافر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل سنہ والجماعہ مطلق گناہوں یا کبائر کی وجہ سے اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، جیسا کہ خوارج کا طرز عمل ہے، جیسا کہ خوارج کا طرز عمل ہے، بلکہ ان سے گناہوں کے باوجود بھی اخوت ایمانی قائم ہے، بلکہ ان سے یعنی گناہگاروں سے گناہوں کے باوجود بھی اخوت ایمانی قائم ہے، اخوت ایمانی ختم نہیں ہے کہ ہم ان کو کافر کہہ دیں۔ اچھا، اس کے بعد تیسرا مسئلہ کبیرہ گناہ کے حوالے سے، مرتکب کبیرہ کے حوالے سے ہمارا وہ اہل سنہ کے ہاں مرتکب کبیرہ کا اخروی حکم کیا ہے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ دنیا میں ہم اس کو فاسق کہیں گے یا مومن ناقص الایمان کہیں گے، مومن بے ایمانی فاسقوں بے کبیرتی، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کے احکامات کیا ہیں؟ ہم نے گزشتہ کل جو ہے وہ خوارج اور معتزلہ کے ہاں مرتکب کبیرہ کا اخروی حکم ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنمی ہے اور کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن اہل سنہ کا موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ تو مرتکب کبیرہ کے اخروی حکم کے بارے میں اہل سنہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں، نمبر ایک کہ وہ مشیت الہی کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اگر وہ اللہ عز و جل چاہے تو اپنے عدل اور اپنے فضل و کرم سے اپنے عدل سے اسے عذاب دے، اور اگر اللہ عذاب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عدل کے مطابق اس کو عذاب دیتا ہے، جو اس کا حق ہے مستحق ہے اس کے مطابق اس کو عذاب دے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی فضل و رحمت سے اسے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے فضل و رحمت کے اندر پوچھنے والا نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پہ قرآن کریم میں یہ ذکر کیا ہے
کہ اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور احسان سے اگر کسی بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا کہ تم یہ کیوں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں سے سوال کرنے والا ہے۔ تو یہ پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے کبیرہ گناہ کرنے والے کو، اور اگر اللہ عذاب دیتا ہے تو یہ عدل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرتے، اور اللہ معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و رحمت ہے۔ مرتکب کبیرہ اپنے گناہ کے سبب سزا اور عقاب کا مستحق تو ہو جاتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے یا معاف کر دے، یعنی اس پر سزا کو پورا کرے یا اسے معاف کر دے، لیکن اصل میں اہل سنہ اور خوارج اور معتزلہ کا آپس میں اختلاف یہ ہے کہ معتزلہ اور خوارج یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس گناہ پر کوئی سزا سنائی ہے اس گناہ کے ارتکاب کرنے والے پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سزا دے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں سزا سنائی ہے اللہ اس کو سزا دے۔ اور اسی وجہ سے خوارج اور معتزلہ کو وعیدیہ کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ وعیدیہ۔ بتائیے ذرا ان کو وعیدیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ میں نے ایک توجیہ بیان کی ہے، لیکن ان کو وعیدیہ کیوں کہتے ہیں ہم یہ پہلے پڑھا ہم نے آغاز میں۔ حماد آپ بتائیے۔ سر وعیدیہ کیونکہ سزا کا ذکر ہوا ہوتا ہے، سزا کا ذکر ہوا ہوتا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب، کیا گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے؟ نہیں، وعیدیہ کو وعیدیہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو تھوڑا ہی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو وعیدیہ ہم کیوں کہتے ہیں خوارج اور معتزلہ کو؟ سادہ محترم کیونکہ انہوں نے وعید والی آیات کو لے لیا، جبکہ دوسری جو خوشخبری والی آیات تھی اسے انہوں نے نہیں لیا۔ احسن، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو گناہوں کی سزا بیان کی ہے، وعید سنائی ہے، انہوں نے ان آیات کو لیا ہے، ان دلائل کو لیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے معافی کے وعدے کیے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا ہے، جیسا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اسی طرح جو ہے وہ اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اس طرح متعدد وہ آیات جو ہے وہ جن کے اندر توبہ کا حکم دیا گیا ہے، معافی کا اعلان کیا گیا ہے۔ لیکن اصل یہ وجہ نہیں، اصل وجہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعید اور سزا بیان کی ہے واجب ہے کہ اللہ اسے پورا کرے، واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے، چونکہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ لازم اس بندے کو اب جہنم میں داخل کرے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اصل یہ مسئلہ، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں وعیدیہ، یعنی جو وعید کو لازم قرار دیتے ہیں اور وعید والی آیات اور نصوص کو لیتے ہیں اور وعد والی آیات اور نصوص کو نظر انداز۔ اور مرجیہ جو ہے، مرجیہ نے کیا کیا؟ ہاں آپ بتائیں آفشین۔ انہوں نے وعدے والی آیات کو لے لیا، اور یعنی کہ کچھ بھی انسان کر لے نا تو بخشا جائے گا، جیسے اکثر بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہمارے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو مرجیہ جو ہیں، احسن تھی، مرجیہ جو ہیں انہوں نے اس کے برعکس، وعیدیہ کے برعکس جو ہے انہوں نے جو وعدے والی آیات اور نصوص ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اعلانات کیے ہیں، ان کو لے کر جو وعید تھی سزائیں ان کو نظر انداز کر دیا، اور اس وجہ سے کہتے ہیں کہ خوف اور رجا جو ہیں یہ دو پر ہیں پرندے کے، ان کو برابر رہنا چاہیے، ان کے اندر جو ہے وہ کسی پلڑے کے اندر جہان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں برابر چلنے چاہیے۔ چلیے خیر، اس کے بعد جو ہے وہ تیسری چیز یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ اگر جہنم میں داخل ہوا بھی تو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، جبکہ خوارج اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ خوارج اور معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں نا ان کا۔ آپ لوگ کہاں ہیں؟ سر وہ مطلب اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اور کبیرہ گناہ پر۔ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس نمو پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت وہ کہتے ہیں مرتکب کہ کبیرہ کے بارے میں کہتے ہیں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جی جہنم، یہ والی بات۔
آپ میرے کہ وہ ساتھ رہیں جہنم نا، میں ہی رہیں گے. آپ میرے ساتھ رہیں نا. آپ تو ایسے آپ کی حالت ہوئی پڑی ہے کہ جیسے پتہ نہیں بندہ ٹھنڈا ہوا پڑا ہوتا ہے نا. تو کیا بات ہے، آپ ناراض ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ ہاں روب اتنا استاد محترم آپ کے جلال اللہ کی خیر وجہ کرے. سے. روب والی اس میں کیا بات ہے؟ اس میں تو روب والی بات ہی نہیں ہے. لیکن مجھے تو اور لگ رہا ہے کہ آپ دو کام کرتے ہیں. وہ نوکری پیشہ آدمی ہوں تو استاد محترم باقی کام ساتھ کرنے پڑتے ہیں نا پھر. چلیے بہرحال یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ عقیدے کا موضوع ہمارا انتہائی اہم اور اہم ترین موضوع ہے. اس وجہ سے توجہ کے ساتھ اس کو پڑھا کریں. یہ چیزیں آپ کو شاید دوبارہ کہیں سے ملیں. یہ چیزیں شاید آپ کو دوبارہ اس انداز میں کہیں سے ملیں. اس وجہ سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے ہمیں نوٹ دے دیے جاتے ہیں اور ہم پڑھ لیتے ہیں اور ہمیں کلاس لائیو لینے کی ضرورت نہیں یا اس کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے والی ہوتی ہیں، خالی پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی. تو خوارج اور معتزلہ اس کے برعکس ہیں. اچھا یہاں ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرجیہ ہے وہ کیا کہتے ہیں مرتکب کبیرہ کے بارے میں اخروی اعتبار سے؟ ہاں کون بتائے گا؟ مرجیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ استاد محترم وہ کہتے ہیں شرک کے علاوہ ہر گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ شرک کے علاوہ ہر گناہ ہر صورت میں معاف ہے. یعنی ان کے یہاں سزا نہیں ہوگی؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرجیہ کے ہاں وہ جہنم میں جائے گا ہی نہیں؟ نہیں جائیں گے. تو بتائیں نا پھر مرجیہ کا موقف کیا ہے. یعنی ہم نے خوارج اور معتزلہ کا موقف پڑھا، ہم نے اہل سنہ کا پڑھا. اہل سنہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ جہنم میں داخل ہوا بھی تو ہمیشہ نہیں رہے گا. لیکن ان کا کیا موقف ہے مرجیہ کا؟ استاد محترم انہوں نے وعد کی نصوص کو لے لیا نا، وعید کی نصوص کو نہیں لیا. آپ چھوڑیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آخر یہ دنیا میں ہے، دنیاوی اعتبار سے. لیکن اخروی اعتبار سے بتائیے کہ جو مرجیۃ الفقہاء ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا ضرور، لیکن آخر کار جہنم سے نکال دیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا. آپ یہ کہنا کہ اخروی اعتبار سے مرجیہ جو ہیں مرجیۃ الفقہاء وہ اہل سنہ کے ساتھ ہیں. آپ اس کو اس انداز میں کیوں نہیں کہتے کہ اخروی اعتبار سے مرتکب کبیرہ کے بارے میں جو مرجیہ ہیں وہ اہل سنہ کے ساتھ ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی لیکن ہمیشہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا، آخر کار جنت میں چلا جائے گا. اگر جائے گا بھی جہنم میں، اگر جائے گا بھی. لیکن دنیا میں ان کے ہاں اختلاف ہے بس. باقی آخرت میں تو متفق ہیں وہ اہل سنہ کے ساتھ مرجیۃ الفقہاء. مرجیۃ الفقہاء جو ہیں مرجیہ دو طرح کے ہیں، ایک مرجیہ غلاۃ ہیں، ایک مرجیۃ الفقہاء. مرجیہ غلاۃ جو ہے تو خبیث ہیں، وہ تو جہمیہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خالی ایمان تصدیق کا نام ہے، جس نے تصدیق کر لی دل سے وہ پکا مومن ہے. حتیٰ کہ فرعون بھی پکا مومن ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاں فرعون بھی پکا مومن ہے. چونکہ ایمان دل سے تصدیق کا نام ہے اور فرعون دل سے جان چکا تھا کہ اللہ حق ہے اور موسیٰ حق ہے. موسیٰ کے دلائل بینات براہین جو ہیں ید بیضاء اور اس طرح لاٹھی اور عصا وغیرہ یہ سب حق ہے. وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، تو ان کے ہاں تو محض تصدیق کافی ہے. لیکن ہم یہاں مرجیۃ الفقہاء کی بات کر رہے ہیں جو احناف ہے. چلیے خیر. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کو جہنم کا عذاب کفار و مشرکین کی طرح شدید نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا بھی تو اس کا عذاب جو ہے وہ کفار اور مشرکین سے کم ہوگا چونکہ وہ اہل ایمان میں سے ہے. اگر وہ جہنم میں داخل ہوا بھی تو سزا پوری ہونے کے بعد آخر کار جنت میں چلا جائے گا. یہ اہل سنہ کا موقف ہے اور عقیدہ ہے کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرنے والے شخص کے بارے میں. بعض اہل توحید باوجود کبائر کے بلا عذاب بھی جنت میں داخل ہوں گے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ کچھ جنت میں جائیں گے ہی نہیں، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. جیسا کہ ہم نے حدیث بطاقہ پڑھی تھی کلمہ توحید کی فضیلت میں. کلمہ توحید کی فضیلت میں ہم نے حدیث بطاقہ پڑھی تھی کہ ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں. 99 رجسٹر تا حد البصر، یعنی وسیع و عریض
جہاں تک نظر جائے گی اس کے اندر گناہ ہی گناہ ہے. اتنے بڑے بڑے رجسٹر 99 گناہوں کے اللہ تعالیٰ ایک پلڑے میں رکھ دے گا. پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ دیکھ ان میں کوئی غلط لکھا ہوا ہے؟ سب ٹھیک لکھا ہوا. کہے گا اللہ سب ٹھیک لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرا ایک عمل ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے اور ہم اس کو رائے گا نہیں جانے دیں گے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ بھر بھی نیک عمل کرے گا اس کو دیکھ لے گا قیامت کو, ہی اس کی جزا اس کا بدلہ پا لے گا. اللہ آئے گا ہمارے ہاں تیرا ایک عمل ہے جو تو نے اخلاص سے کیا تھا, یعنی توحید, کلمہ توحید اس نے پڑھا تھا, اہل توحید میں سے تھا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی یہ چھوٹی سی پرچی جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو, اور اس کے 99 رجسٹر جو ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ دو. وہ کلمہ توحید کی چھوٹی سی پرچی اس 99 رجسٹروں پر غالب آ جائے. اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ کچھ ایسے بھی مرتکب کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں جو کہ بغیر حساب, یعنی آپ سمجھ لیں کہ حساب تو ہوگا لیکن یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے ہی نہیں بلکہ سیدھا جنت کے اندر چلے جائیں گے. اہل سنت کے ہاں اس عقیدے کی اصل کیا ہے, یعنی مرتکب کبیرہ کے بارے میں جو اہل سنت عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا میں وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے اور ناقص الایمان ہے, اور آخرت میں وہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے کے تابع ہے, اور اگر وہ جہنم میں جائے گا بھی تو آخر کار جنت میں چلا جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا. تو اس میں اس عقیدے کی اصل کیا ہے ان کے ہاں؟ تو مرتکب کبیرہ کے بارے میں اہل سنہ نے اپنے اس عقیدے کی بنیاد ایمان اور اس کے حکم پر رکھی, اور وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایمان کے کئی اجزاء اور درجات ہیں جس کی بنا پر ایمان, اہل ایمان کے بھی کئی درجات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں, ہم اہل سنہ کے ہاں ایمان کو ایسی چیز نہیں کہ ایک ہی چیز ہے جو ایک ہی دفعہ ختم ہو جاتی ہے, اور نہ ہی اہل ایمان برابر ہے. اہل ایمان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں, کچھ مقتصد ہیں, کچھ سابق بالخیرات ہیں. تو یہ 3 درجات بنائے گئے. تو اسی طرح ہی جب ایمان کے درجات ہیں تو پھر اہل ایمان کے بھی درجات ہیں. لہٰذا ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو شیء واحد ہے, ایک چیز ہے جو ایک دم نکل جاتی ہے جیسے معتزلہ اور خوارج ہیں. تو معتزلہ اور خوارج کا اہل سنہ سے اختلاف یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان شیء واحد ہے. اصل اختلاف یہی ہے کہ کیا ایمان جو ہے وہ یتجزا الایمان یتجزا اور شیء واحد لا یتجزا, کہ ایمان جو ہے وہ اس کے اجزاء ہے یا کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اجزاء نہیں بنتی بلکہ ایک ہی چیز ہے, اگر نکلے تو ایک دم خارج ہو جائے اور اس بندے سے نام بھی چھین لیا جائے ایمان اور اسلام کا. تو اہل سنہ کہتے ہیں کہ ایمان ہمارے ہاں اس کے اجزاء ہیں, اس کے مراتب ہیں, اس کے درجات ہیں, اور جب ایمان کے مراتب اور درجات ہیں تو یقیناً اہل ایمان کے بھی درجات اور مراتب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک مرلے سے نکل کر دوسرے مرلے میں چلا جاتا ہے, دوسرے سے تیسرے میں, تیسرے کے چوتھے میں, لیکن ایک دم پہلے سے نکل کے کفر میں نہیں چلا جاتا, ایک دم پہلے سے نکل کر ایمان سے کفر میں نہیں چلا جاتا جیسا کہ خوارج اور معتزلہ. جبکہ خوارج کہتے ہیں ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کی اجزاء نہیں ہے, اس کی اجزاء نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ پہلے درجے سے دوسرے میں آ جاتا ہے, ایمان سے اسلام میں آ جاتا ہے, اور پھر کامل الایمان سے ناقص الایمان میں آ جاتا ہے, اور پھر کفر میں جاتا ہے, یا فاسق ہو کر پھر کافر ہوتا ہے. ایسا نہیں, بلکہ جو ہی وہ گناہ کرے گا کبیرہ وہ ایمان سے, مومن سے, مسلمان سے ایک دم کفر میں چلا جائے گا. یہ خوارج اور معتزلہ کا عقیدہ ہے. اب آپ ذرا بتائیے کہ اہل سنہ کی اس اصل پر دلائل کیا ہے؟ اہل سنہ کی اس اصل پر جو انہوں نے مرتکب کبیرہ کے بارے میں ایک اصل بنائی ہے, اس پر ان کی دلائل کیا ہے؟ وہ ایک حدیث بھی ہے جس میں ایک صحابی نے کہا تھا کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی. تو ایک حدیث ہے نا جس نے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان زیادہ ہوتا ہے, اور جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو ایمان کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ والی حدیث بھی ہو سکتی ہے. اور کوئی اور قرآن پاک میں بھی ہے, جب ہم ہمارا ذکر ہوتا ہے تو مومنوں کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی بتائے جلدی جلدی جلدی. بھائی اس کے لیے وہ سارے دلائل ہیں جو ایمان میں کمی بیشی کے دلائل ہیں. ایمان میں کمی اور بیشی کے جو دلائل ہیں وہ سارے اس پہ فٹ ہوتے ہیں. ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے جو ہے وہ کئی درجات ہیں, ان میں سے افضل لا الہ الا اللہ,
سب سے افضل ترین ایمان کا جو درجہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم تر جو ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ افضل ترین لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور کم ترین جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ مطلب یہ چیزیں، یہ درجات ہے نا، اس وجہ سے علماء نے باقاعدہ ایمان کے جو مراتب ہیں اس پر کتابیں لکھی، جیسا کہ امام بیہقی کی کتاب شعب الایمان ہے، شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے ایمان کے درجات بتائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان اس کے درجات ہیں۔ کئی چیزوں کو اللہ کے نبی نے ایمان میں سے قرار دیا ہے، کئی چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان میں سے قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ کل نہیں، ایسا کل نہیں ہے کہ جو شیء واحد ہے، بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو یتجزا، اس کے اجزاء ہے۔ جب ایمان کے اجزاء ہیں اور مراتب ہیں تو اہل ایمان کے بھی مراتب ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو ایک دم کفر میں چلا جاتا ہے، تو یہ جبکہ وہ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان جو ہے اس کا ایک ہی جز ہے اور وہ شیء واحد ہے، اگر نکلے گا تو ایک دم ایمان خارج ہو جاتا ہے اور بندہ کفر میں چلا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس پانچواں اور آخری مسئلہ آج کے مسائل میں سے وہ یہ ہے تکفیر مطلق کے قواعد۔ تکفیر مطلق کے قواعد و ضوابط، یہ عام ہم قاعدے پڑھیں گے، اس کے بعد خاص تکفیر معین کے مقید کے جو ہے وہ قاعدے اور ضابطے ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پہلا قاعدہ یہ کہ کسی قول اور فعل کا کفر ہونا یا نہ ہونا یہ توقیفی ہے۔ کسی قول یا فعل کا کفر ہونا یا نہ ہونا، یعنی کیا یہ قول کفریہ ہے یا نہیں، کیا یہ فعل کافرانہ ہے یا نہیں، اس کا توقیفی ہونا ضروری ہے۔ یہ توقیفی ہے، کتاب و سنت پر مبنی ہے۔ کتاب و سنت سے ثابت ہوگا تو وہ کفر مانا جائے گا، وگرنہ جو ہے وہ اجتہاد اور رائے وغیرہ اس کے اندر نہیں چلے گی۔ کسی قول اور فعل کا کفر ہونا یا نہ ہونا توقیفی ہے، اس میں اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تکفیر جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے۔ علماء تو صرف دلائل کو لاگو کریں گے، وگرنہ اصل تکفیر کتاب و سنت کی روشنی میں کی جائے گی۔ یہ کسی کا ذاتی حق نہیں ہے کہ جس کی چاہے تکفیر کر دے، جس کو چاہے جو ہے وہ اسلام میں داخل کر دے، جس کو چاہے خارج کر دے۔ تو یہ تکفیر جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے، اور اس قول اور فعل پر تکفیر کی جائے گی جس قول اور فعل کو کتاب و سنت میں کفر قرار دیا گیا اور اس کے دلائل موجود ہوں کتاب و سنت سے۔ لہٰذا پہلا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ کسی قول و فعل کا کفر ہونا یا نہ ہونا یہ توقیفی یعنی کتاب و سنت پر ہے، اس میں اجتہاد کا کوئی عمل دخل نہیں، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حق ہے۔ کسی عالم، کسی مفتی، کسی چودھری، کسی بڑے کا حق نہیں، اللہ اس کے رسول کا حق ہے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اعمال دو طرح کے ہیں، نمبر ایک جن کے کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور نمبر دو جن کے کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اب کن اعمال سے بندہ کافر ہوتا ہے، کن سے کافر نہیں ہوتا، ان کی تفصیل اگلے قاعدے میں آ رہی ہے، ان کی تفصیل اگلے تیسرے قاعدے میں آ رہی ہے۔ اور تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ تیسرا قاعدہ یہ کہتا ہے کہ دین میں سے کسی چیز کی مخالفت دو طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ دین میں سے کسی چیز کی مخالفت دو طریقوں سے ہو سکتی ہے، یا تو کسی فرض کام کے ترک کرنے سے، کسی واجب اور فرض کام کے ترک کرنے سے جو اس کے ذمہ واجب ہے اور فرض ہے، اس کے ترک کرنے سے جو شریعت کا حصہ ہے، یا پھر کسی حرام کا ارتکاب کرنے سے۔ اب ان میں سے ہر ایک کی آگے قسمیں اور ہر ایک کی تفصیل اور ڈیٹیل ہے۔ تو ہم سب سے پہلے الف کسی فرض کے ترک کرنے سے، اس کی آگے کی کئی قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، ہم ان کی تفصیل کو پڑھتے ہیں۔ تو اگر ترک فرائض میں سے ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اس ترک کا تعلق کسی عقیدے سے ہے، اعتقاد سے ہے، یعنی وہ ترک کسی اعتقاد میں سے کسی عقیدے کا ترک کرنا ہے، جیسا کہ ارکان ایمان، دیگر غیبی امور، جیسا کہ ارکان ایمان کے اندر ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسل ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ایمان بالملائکہ ہے، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالیوم الآخر، قضاء و قدر پر ایمان ہے، اور دیگر غیبی امور کے اندر جنت ہے، جہنم ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پل صراط ہے، حساب و کتاب ہے، بعث اور نشور ہے، عذاب قبر ہے، جتنے بھی غیبی امور ہیں وہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اسی طرح واجبات کے واجب ہونے اور محرمات کے حرام ہونے کا اعتقاد نہ رکھنا، یہ بھی کفر ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ ارکان ایمان میں سے کسی رکن کا انکار کر دے، کسی رکن کا انکار کر دے، اس کو ترک کر دے، یا پھر واجبات کے واجب ہونے کا انکار کر دے، یا پھر حرام چیزوں کے حرام ہونے کا انکار کر دے، تو یہ کفر ہے، بال اتفاق یہ کفر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ ہم دلائل سارے جو ہے
نواقض ایمان کے اندر پڑھ چکے ہیں، نواقض ایمان کے اندر اس کی ڈیٹیل اور تفصیل اور دلائل ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا یہ تو تھا ترک کرنے سے، کسی عقیدے کو اگر ترک کرتا ہے تو ترک کرنے سے یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی قول میں سے، کسی قول کو ترک کرنے سے، اقوال میں سے کسی قول کو ترک کرنے سے، اس کی آگے 2 قسمیں ہیں، اس کی آگے 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اول، جس کا ترک کرنا کفر ہے، جس کا ترک کرنا بالاتفاق کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ کیا ہے؟ جیسا کہ شہادتین کا اقرار نہ کرنا، شہادتین کا اقرار نہ کرنا۔ تو اقوال کے ترک کرنے میں ہم پہلی قسم ہے جس کا ترک کرنا بالاتفاق کفر ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اس میں شہادتین کا اقرار نہ کرنا، یہ بالاتفاق کفر ہے، اگرچہ انسان جو ہے اس کے حق ہونے کا اعتقاد ہی کیوں نہ رکھتا ہو۔ یعنی اگر دل میں انسان شہادتین، کلمہ توحید، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے، محمد کریم کے سچا رسول ہونے کا اگر دل سے اعتقاد رکھتا بھی ہو، جب تک زبان سے اس کا اقرار نہیں کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ اس کا اقرار ہی نہ کرے، لہذا یہ ترک ہے، اور یہ ترک کس چیز کا ہے؟ یہ قولی ترک ہے۔ نمبر 2، جس کا ترک کرنا کفر نہیں بلکہ معصیت اور گناہ ہے، جیسا کہ بقیہ واجبات ہیں۔ بقیہ واجبات قولی کون سے ہو سکتے ہیں؟ بقیہ واجبات قولی کون سے ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ اسلام کا جواب نہ دینا، اب آپ جانتے ہیں اسلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں دیتا تو یہ ترک ہے، لیکن ایسا ترک ہے جو کفر کے لیے موجب نہیں، جو کفر تک نہیں لے جاتا، بلکہ اس سے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جہاں انسان کی استطاعت میں ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اگر وہاں نہیں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتا تو وہاں وہ گناہ کر رہا ہے۔ ایک قول کا تارک ہے، گواہی نہ دینا، جہاں گواہی دینا واجب ہے، جہاں کسی کی جان کا مسئلہ ہے، کسی کی عزت کا مسئلہ ہے، کسی کی آبرو کا مسئلہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ گواہ ہیں تو آپ کو وہاں گواہی دینی چاہیے۔ اگر آپ وہاں گواہی نہیں دیں گے تو یہ اس کا تعلق زبان سے ہے، قول سے ہے، اور یہ ترک کرنے سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح سچی بات نہ کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، سچی بات نہ کرنا، یہ بھی ایک ترک قول ہے، اور جس پر انسان گناہ گار ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ تو قولی اعتبار سے بھی 2 قسمیں ہیں۔ آگے ہے عملی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بھی 2 قسمیں ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے انسان کی تکفیر ہوتی ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے ان کے کرنے والوں کی تکفیر نہیں ہوتی، لہذا اس میں بھی تفصیل ہے۔ اول، سب سے پہلی قسم، جس کے چھوڑنے والے کی تکفیر میں علماء کا اختلاف ہے، جس کے چھوڑنے والے کی تکفیر میں علماء کا اختلاف ہے، جیسا کہ شہادتین کے علاوہ بقیہ 4 ارکان ہیں، جیسا کہ شہادتین کے علاوہ بقیہ 4 ارکان ہیں اسلام کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا ان ارکان کو چھوڑنے والا کافر ہوگا یا نہیں۔ یہ ترک عمل ہے نا، ترک عمل ہے، اور اس میں وہ قسمیں آتی ہیں جن میں اختلاف ہے، اور یہ شہادتین کے علاوہ بقیہ ارکان اسلام ہیں، اور اس میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اس میں اختلاف ہے۔ تو اس میں راجح یہی ہے کہ جو شخص ان کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہو، ان کی فرضیت اور واجب ہونے کو مانتا ہو، سوائے نماز کے بقیہ ارکان کو ترک کرنے سے وہ کافر نہیں ہوگا، اور نماز ترک کرنے سے بھی اس وقت تک کافر ہوگا جب مستقل طور پہ نماز کو ترک کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہم فقہ کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، یہ مسئلہ ہم فقہ کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ جو بندہ مستقل نماز کو ترک کر دیتا ہے وہ بندہ کافر ہے، لیکن جو بندہ کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء تو مطلقاً تکفیر کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو بندہ نماز کے وجوب کا قائل ہے اور کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی نماز کو ترک کر دیتا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ کافر نہیں کہیں گے، البتہ یہ ہے کہ وہ خطرے سے خالی نہیں، وہ خطرے میں ہے، اس وجہ سے اس کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور نماز اگر نہیں پڑھتا تو اس کو توبہ طائب ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ وہ اعمال ہیں جن کے ترک کرنے میں اس آدمی کی تکفیر ہوگی یا نہیں، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ دوسرے وہ اعمال ہیں کہ جن کے ترک کرنے پر تکفیر بالاتفاق ہوگی، بالاتفاق ترک کرنے والے کو کافر قرار دیا جائے گا، اور یہ اہل سنہ کا موقف۔ لیکن یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے فلاں شخص کافر ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے فلاں کام جو نہیں کرے گا وہ کافر ہے،
جو لوگ فلاں کام نہیں کرتے وہ کافر ہیں. اس کو جب تکفیر مطلق کہتے ہیں, چونکہ ہم یہ قواعد پڑھ رہے ہیں تکفیر مطلق کے, ہم تکفیر مقید کے قواعد کی طرف یا معین کے قواعد کی طرف ابھی تک نہیں گئے. تو یہاں تکفیر مطلق کے قواعد میں سے یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے ترک کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے, یعنی اس کی تکفیر کی جائے گی کہ نہیں, ان اعمال کے ترک کرنے والوں کی, والے کی نہیں, والوں کی, تو اس میں اختلاف ہے. جیسا کہ شہادتین کے علاوہ بقیہ ارکان اسلام ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان کا تعلق عمل سے ہے, ان کا تعلق عمل سے ہے, ان کا تعلق جو ہے وہ عقیدے سے نہیں. عقیدے سے تعلق صرف یہ ہے تو ان کے وجوب کا قائل, اگر ان کے وجوب کا قائل نہیں تو پھر وہ کافر ہے. لیکن وجوب کے قائل ہونے کے باوجود اگر وہ ان کو ترک کرتا ہے تو پھر اس میں اختلاف ہے. اچھا, دوسرے وہ اعمال ہیں جن کے ترک کرنے سے بالاتفاق جو ہے انسان کافر ہو جاتا ہے. دوسرے وہ ہیں جن کے ترک کرنے سے اس کی عدم تکفیر پر جو ہے وہ اتفاق ہے. پہلے میں اختلاف ہے, دوسرے میں اختلاف ہے, یعنی ان کی عدم تکفیر پر اتفاق ہے. جیسا کہ ارکان اسلام کے علاوہ دیگر تمام واجبات ہیں, یعنی اگر انسان وہ واجبات چھوڑتا ہے تو ان کے ترک کرنے سے بالاتفاق کافر نہیں ہوگا, بالاتفاق کافر نہیں ہوگا. جیسا کہ ارکان اسلام کے علاوہ دیگر واجبات ہیں بشرط کہ ان کے وجوب کو تسلیم کرتا ہو. جیسا کہ نماز جمعہ ہے, عیدین ہے, اس قول کے مطابق جو علماء اس کو واجب سمجھتے ہیں, یعنی جو علماء عیدین کو واجب سمجھتے ہیں ان کے نزدیک ترک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوگا بالاتفاق تمام علماء کے. یہ مسئلہ اتفاقی ہے, اس میں اختلاف نہیں. عدم تکفیر یعنی تکفیر نہیں ہوگی بلکہ عدم تکفیر ہے. اسی طرح نماز جمعہ ہے, نماز جمعہ واجب ہے لیکن جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا, لیکن بہت بڑا گناہ ہے. اسی طرح قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنا, استطاعت اور قدرت کے باوجود اس قول کے مطابق جن کے ہاں قربانی واجب ہے ترک کرنے سے انسان کافر نہیں ہوگا لیکن گناہ گار ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان ان کی فضیلت کا انکار کر دے, ان کے وجوب کا انکار کر دے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس دوسری صورت ہے, کسی حرام کا ارتکاب کرنے سے اگر کسی کی تکفیر ہو یا کسی کو کافر قرار دیا جائے تو اس کی آگے دو صورتیں ہیں, اس کی بھی آگے دو صورتیں ہیں. نمبر ایک, جو بالاتفاق کفر ہے, یعنی ایسے حرام کام جن کا ارتکاب علماء کے ہاں, اہل سنہ کے ہاں بالاتفاق کفر ہے, جیسا کہ تمام نواقض ایمان ہے, جیسا کہ تمام نواقض ایمان ہے, یعنی ان میں اس میں قاعدہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے منافی ہو. اگر وہ چیز جس حرام کا ارتکاب کر رہا ہے وہ اصل ایمان اور ایمان کے سرے سے منافی اور اس کی ضد ہے, اس کے مخالف ہے, تو ایمان سرے سے ختم ہو جائے گا, انسان کافر ہو جائے گا. جیسا کہ دین اسلام کے کسی چیز کے ساتھ استہزاء کرنا, دین میں سے شاعر میں سے کسی چیز کے ساتھ استہزاء کرنا, بتوں کے سامنے سجدہ کرنا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا, شرک اکبر وغیرہ جتنی بھی اقسام ہیں شرک اکبر کی, وہ شرک فی الاسماء و صفات ہو, شرک فی الربوبیہ ہو, شرک فی الالوہیہ ہو, جتنی بھی اقسام ہیں یہ ساری اس پہلی قسم میں آتی ہیں جو بالاتفاق کفر ہیں, اور یہ ہم نواقض ایمان کے اندر پڑھ چکے ہیں. دوئم نمبر دو, یعنی جو بالاتفاق کفر نہیں, پہلا جو بالاتفاق کفر ہے, نمبر دو جو بالاتفاق کفر نہیں ہے, لہٰذا اس کے مرتکب کی تکفیر نہیں کی جائے گی. جیسا کہ دیگر کبیرہ گناہ ہیں جو کہ اصل ایمان کے مخالف نہیں, اصل ایمان کے مخالف نہیں ہے, جیسا کہ زنا ہے, شراب نوشی ہے, چوری ہے, حقوق والدین ہے, سود کھانا ہے, وغیرہ وغیرہ جتنے بھی واجبات ہیں ان کا, یعنی جتنے بھی محرمات ہیں ان کا ارتکاب کرنے سے بالاتفاق انسان کافر نہیں ہوگا. اور یہی مسئلہ جو ہم ابھی ماضی میں پڑھ کے آئے ہیں مرتکب کبیرہ کے بارے میں, مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں جو ہم تفصیل پڑھ کے آئے ہیں, یہ آخری صورت ہے, یہ آخری صورت ہے دوسری جو بالاتفاق کافر نہیں ہوتا اہل سنہ کے ہاں. باقی خوارج معتزلہ کے ہاں تو صاف ظاہر ہے وہ کافر ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو ان کے مؤیدین ہیں, لیکن اہل سنہ کے ہاں بالاتفاق کافر نہیں ہے. اور ہم یہی تفصیل پڑھ کے آئے ہیں کہ دنیا میں فاسقون بے ایمانی ہے, مومنون بے ایمانی, فاسقون بے کبیرت ہی, اور آخرت میں وہ اللہ کی مشیت اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو عذاب دے, یہ اللہ کا عدل ہے, اور اللہ چاہے تو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل و کرم ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ کفر مطلق کے قاعدے اور اصول ہیں جو ہم نے پڑھے. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے وہ تکفیر مقید اور تکفیر معین کی جو قاعدے اور ضابطے اور شروط ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم وہ پڑھیں گے. اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عالم و احکم, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد
وعلى آلہ وصحبہ وسلم.